So he goes in the public and says, look, I'm here alone. My tribesmen are not going to help me because they are far away. They are in the Yemen. They would not reach to help me. But what kind of the people are you? You say that you are the custodian of this house, the house of Allah, and you are cheating, you are snatching the money of the people, you are behaving quite unjustly. This news was listened, but no response from the local society. But because nobody wanted to have tensions, to engage with those kind of the powerful people, they had that power, and nobody wanted to take that action and to stand for the cause of the justice. So the news spreads over. So Zubair bin Abdul Muttalib, he was the uncle of the Prophet ﷺ. He comes to know, he convenes a meeting, calls every single tribe, and that meeting was arranged in the house of Abdullah ibn Judam, right? And in that meeting, the agenda was how to help that guy. And when the ideas were shared, a treaty was reached. And the treaty was that we, the people of Quraysh, we, the custodians of this house, would always help the oppressed, regardless of the fact who is the oppressor, regardless of the fact that what kind of the tribal associations and affinities do we have. We would not take care of that. We would go and help the oppressed. Who was the oppressed in this case? That Yemeni guy. So these people, they reached on a treaty, right? And the very interesting thing, these leaders got to know this future leader. And who was the future leader? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Early in 20s, by his noble character, he was invited to that treaty. He signs there. And there is another tradition. And what is that tradition? The tradition says that it was just a formal treaty, but the most important thing is what? That some narrations tell us that they brought some perfume, and every participant who agreed to the treaty, they dipped their hand into the perfume and they signed. And that treaty is also known as Hilful Mutayyibin, the treaty of the perfume. Why? Because they dipped their hand into the perfume. Now, what is the most important thing? The most important thing is this treaty, right? And Prophet was chosen because of his noble and future leadership character. Then the other tradition comes and helps us. Prophet was a participant in that treaty. And then after that treaty happens, Prophet convinces some of the youngsters of the Meccan society. They make a kind of an NGO. Do you know what the NGO is? No supports, no support from the government, no political stuff. Simple, they would fight for human rights. They would go for the social justice. Those youngsters and Prophet, they developed an understanding. And if any mishap happens inside the Makkah, if anyone is hurt, if anyone is harmed, Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, along with those youngsters, they used to reach out to people and help the people regardless of their tribal affinities. This treaty is known as Hilful Futul. Now why am I narrating this entire historical event over here? Look, was that a religious obligation? No. Prophet hasn't announced formal prophethood, right? So it was not a religious. And that society was a pagan society, wasn't that? And from here the scholars say that we can still engage in the non-Muslim societies. And Prophet actually utilized this situation because he actually shared the problem and helped the society to think on the lines of the justice. There is another thing that is to be learned. And what is it?
What is it? Prophet did not speak with his tongue. Before he speaks through his tongue, he establishes the good character. He shows what does it mean by justice. He shows what does it mean by the noble character. He shows what does it mean by to be a good human. So first he shows and then he propagates. So through this event of the Hilful Fudul, what do we get? We get an idea that here in American society, right, a lot of people, they do not engage into the social issues. Why? Because they think that this is the society of the non-Muslims. My dear brothers, if you do not engage with this society is not going to take care of you. Prophet took care of that Meccan society, that was a pagan society. And when he stood on the Mount of Safa, and when he said that, I am calling you towards the path of Allah Almighty, every single body stated what? Anta Sadiq al-Masduq al-Ameen. You are with the noble character, we would definitely pursue you. But, for example, if you give simply a lip service and always you talk about the good character, Prophet was good, Prophet Islam is all good, but your own character, which is examined and assessed by your kids every single time, they would not believe you. They know that you break the trust, you break the promises, you don't keep the words, you do not respect people. If they know, it means there is nothing like Islam. And for example, if you keep on doing it, you are not doing anything. You're simply paying a lip service. It is just a rhetoric. It would simply evaporate here, and when you get outside of the mosque, Islam is over. So my dear friends, we need to think about it. Are you getting the message? What is the message? The first message is, my dear brothers, you have to be socially aware what our society is going through. Today we know the American society is facing the problem of discrimination, the problem of color, isn't that? It is the problem of racism. Our Muslim brothers, they should come and help and show through their character that they are not biased. They do not discriminate with others. And whenever there is a need to this society, the Muslims, they would jump to the situation and they would help them. And if you do so, these Americans are going to help you. These Americans would actually get to know that you had and your Prophet had that character. And if you are unable to translate this into the society, I tell you, yes, you may be happy with yourself, but you are not contributing anything to the society and to our young kids. So, my message number one is, we have to be socially aware. Number two, we have to raise human issues and we should participate positively. And there, you can tell. If you are yourself involved in the domestic violence, if you always keep your kids away from the society, if you do not participate in the social justice, how would you convince the world that you are the follower of this peaceful, this spotless character, keeping Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, who has the evidence and multiple examples, as our Maulana Sahib was telling us, that Quran is filled those verses. But these verses must be translated through your character. If you are unable to translate those verses through your character, you are not propagating the message of Islam. You are not being sincere to yourself. Forget about others. So Islam should be taken very, very seriously. So is that clear? Do I make a point? Is this clear? What do you think? Why is there, too much silence? Yes. Come on, tell me. Okay, why is that, too much silence? There was so many durood, as-salam, there is no nara at all. Well, I'm really surprised by your numbness. Okay, now let's get to some other important issues. Look, Prophet has the noble character. On the one hand, we all know, okay, I have still, I think, 4 or 5 minutes. And should I go in Urdu also, so that, because I saw some of the audience members, they left because I don't know. Okay, so let me go with this. Dekhiye, Huzur Akram sallallahu ta'ala alayhi wasallam,
نے ایک تو نوبل کیریکٹر دکھایا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا, ٹھیک ہے, اور وہ کیا کیریکٹر تھا؟ وہ تھا سوشل ایشوز سے ڈیل کرو, اپنے کیریکٹر سے بتاؤ کہ جسٹس کیا ہوتی ہے. اگر صرف زبانی جمع خرچ کرنا ہے, یوز لیس. اور پروفیٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پورے مشنری کیریئر کے اندر اس بہترین کیریکٹر اور اس پاس کو استعمال کیا, اور لوگوں نے ہمیشہ آمنا صدقنا کہا. اب دوسری بات, صرف یہ نہیں تھا, اللہ رب العزت نے پروفیٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہترین کرزمیٹک اینڈ میگنیٹک پرسنالٹی بھی دی ہوئی تھی. کیسی پرسنالٹی دی ہوئی تھی؟ میگنیٹک کرزمیٹک پرسنالٹی. اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ ربی بنت معوذ ایک صحابیہ ہے, ان سے آ کے دریافت کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے, دکھتے کیسے تھے. سیکنڈ جنریشن یہ سوال کرتی ہے تابعین کی. حضرت ربی بنت معوذ فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا جیسا چڑھتا ہوا سورج. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس روایت میں اضافہ اس طرح فرمایا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسا طلوع ہوتا ہوا سورج. اچھا, وہ لوگ جیسے ہم جیسے ہیں, ہم تو سورج کو نہیں دیکھتے نا, ہم تو ٹائم کو دیکھتے ہیں. وہ لوگ جو کہ عربین سوسائٹی, جس کے بارے میں بھی کہا جاہلی سوسائٹی ہے, دیر ایستھیٹک ٹیسٹ ڈیولپ ہوا تھا اس سورج کے دیکھنے کو. جب وہ ابتدا میں چڑھتا ہے, وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ تاریکی سے نئے سورج, نئی روشنی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے, اور وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں. تو حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ فرمایا کہ آپ کے چہرے میں مجھے طلوع ہوتا ہوا سورج نظر آتا ہے, تو ایک تعریف ہے. اب آپ سنیے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی, آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا, آپ کے چہرے کو دیکھتا, آپ کا چہرہ کیسا ہوتا؟ جیسا 14ویں کا چاند. اگین نیچر, بیوٹی, اور وہ بیوٹی صرف ایک مسجد میں نہیں تھی, پوری نیچر کے اندر نظر آتی تھی کہ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت ترین کوئی دنیا میں چیز نہیں ہوتی. اس سے زیادہ آ گئی ہے, ایک قدم آگے آئیے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے تو کمال ہی کر دیا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرے اور آپ کی پرسنالٹی کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ حضور جیسا خوبصورت شخص میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے. اچھا کیسے پتہ چلا؟ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں وہ اتنے خوبصورت تھے کہ میرا ایک لمحے کو یہ جی نہیں چاہے کہ میں اپنے چہرے کو, اپنی آنکھوں کو آپ کے چہرے سے ہٹاؤں. جی چاہتا ہے کہ ہر لمحے دیکھتا چلا جاؤں, دیکھتا چلا جاؤں, دیکھتا چلا جاؤں. ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے نگاہیں میرا جی نہیں چاہتا کہ میں ہٹاؤں. اب آپ سنیے دوسرا پہلو جو اس سے زیادہ خوبصورت ہے. کہتے ہیں کہ پھر میں غور کرتا ہوں کہ اس طرح مسلسل دیکھنا, گیز کرنا پروفٹ کو, اس سے تو بے ادبی ہوگی. تو پھر میں اپنی نگاہیں حضور کے چہرے پر رکھ نہیں پاتا, تو میں بار بار اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہوں. دل چاہتا ہے کہ چہرے کو دیکھوں, ادب چاہتا ہے نگاہیں نیچے رکھوں, اور اس کیفیت کے اندر میں اپنی پوری زندگی گزار رہا ہوں. یہ ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اس سے مجھے ایک ہی چیز سمجھ میں آئی, پیچھے والا حصہ ختم ہو چکا تھا, اصل میں یہ سمجھ میں آیا ہے. Okay? So, but we should be really ready to consume that intellectual content. If you're not habitual to consume that kind of a content, I think we should really think about ourselves. Okay, let's move on. And finally, I would like to say, اس سے بڑھ کر ایک اور چیز آپ سوچیے. عبداللہ ابن سلام سے ایک روایت ہے. آپ ایک
جیو تھے اور ایک ربائی تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لاتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ کے ذہن میں تھا, چونکہ وہ ربائی تھے, ریلیجیس اسکالر تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں آج جاؤں گا, کچھ سوالات کروں گا اور پتہ کروں گا کہ کیا واقعتاً آپ سچے نبی ہیں. چاہیے تو ان کی کیا نیت ہے؟ تھیولوجیکل آرگیومنٹ, جسے آج کل ہم کیا کہتے ہیں, مناظرہ. انٹلیکچولی انگیج کروں گا, ایک آرگیومنٹ اس کا ریبٹل, دوسرا آرگیومنٹ اس کا ریبٹل. یہ تھا خیال. کہتے ہیں کہ جب میں گیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا, وہ تھیولوجیکل مقدمہ ایک طرف, چہرہ دیکھا, اور چہرہ دیکھتے ہی میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے, اور کلمہ پڑھا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. میرے دوستو, پہلا کام جو کرنے کا ہے, آج کا لیسن میری طرف سے یہ ہے, پہلا کام آپ نے اپنی فیوچر پر اچھی انویسٹمنٹ کرنی ہے. کپڑوں پر نہیں, پیزا پر نہیں, کھانے پر نہیں, گاڑیوں پر نہیں, ان بچوں پر اچھی ایجوکیشن دے کر, اور اچھی ایجوکیشن سے مراد سیکولر نہیں, ریلیجیس. ان ننھے منھے ستاروں کو واقعتاً ستارہ بنانا ہے, اور واقعتاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنانا ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ یاد رکھیے, دنیا تو شاید جو بھی کہے گا آپ کو, یہ بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے قبور پر آئیں اور شاید دعا بھی نہ مانگیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہی تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں محروم رکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے. یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے. دوسرا, کوشش کریں ہر روز, ایک سنت پر تو آپ عمل کر سکتے ہیں, آج سے یہ طے کر کے اٹھیے کہ آپ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو سب کو رسپیکٹ دینی ہے. اور رسپیکٹ سے مراد, سنیے میری, رسپیکٹ سے مراد دیسیوں والی رسپیکٹ نہیں کہ لوگوں کو رسپیکٹ ہے, اور اپنے دیسیوں کو رسپیکٹ نہیں. ان کے جو ڈیلی ریمونریشنز ہوتے ہیں, آرلیز ہوتے ہیں, 1 گھنٹے کے پیسے ہوتے ہیں, وہ آپ خوب دبا کر ان کو اپنے پاس رکھیں, تو یہ آپ انفیئر ٹریٹمنٹ کر رہے ہو. اپنے دیسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اپنے جو آپ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور یہ اس لیے کرنا ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حکم ہے, ثواب بھی آپ کو ملے گا, ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو پہلا حضور کا کردار, اور دوسرا آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے, زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے, کردار گواہی دے, اور آپ کا کردار اسلام کو پھیلانے والا ہو جائے. کل انگریز, کل ہارورڈ کا پروفیسر آ کے کہے کہ میں نے تو حضرت کی بات کو دیکھا اور مجھے انہوں نے اتنا انسپائر کیا جس کے امتحانی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. ییل سے کوئی بڑا پروفیسر آئے, سائنٹسٹ آئے, ٹیکنالوجسٹ آئے, وہ کہے کہ میں نے تو حضرت کو دیکھا, ان کی سادگی کا میں قربان ہونا چاہتا ہوں, اور اگر یہ اسلام کے فالوور ہیں, مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے فالوور ہیں, میں اس دین کو قبول کرتا ہوں. اور دوستو, اگر آپ کے کردار کو دیکھ کر کسی کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہو رہا تو یقین جانو, میں یہ سمجھتا ہوں آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. انہی چند الفاظ کے ساتھ آج کی گفتگو کو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. آخر میں مسجد انتظامیہ اور علماء کرام اور بالخصوص جو ہمارے ہوسٹ ہیں, میزبان ہیں, ان کی ہاسپٹیلٹی میں نے انجوائے کی. کل کا پورا دن, آج کا پورا دن انشاءاللہ کل بھی انجوائے کریں گے, اور بہت اچھا انہوں نے مہمان نوازی کی. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے. مسجد کمیٹی کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ آپ جیسے معزز, سمجھدار, دانشور لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا. یقیناً یہ میرے لیے سعادت بھی ہے اور میرے تجربے میں اضافے کا باعث بھی بنے گا. وما علینا الا البلاغ.